सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु। दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया भेरा शरीफ से खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन ज़ादुत तालिबीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फगदा ववजदक आइलन फअगना। ववजदक आइलन फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर। ववजदक ضالًا फगदा ववजदक आइला फअगना। फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ہر ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہیں طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال، اب بڑھاپے میں خدا را
ہمیں در سے یوں نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں آنکھیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کے خصوصی پروگرام زاد الطالبین جو کہ رمضان ٹرانسمیشن ہے، اس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ابھی آپ نے تلاوت قرآن حکیم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کا شرف حاصل کیا، اور آج حسب معمول ہم آپ کو متعارف کروائیں گے اپنے آج کے مہمان سے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ افراد سازی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تشریف لا کر افراد سازی کا کام کیا، اور اپنی نگاہ فیض سے ایسے لوگ تیار کیے کہ جنہوں نے پوری زندگی اور پوری دنیا کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے عرصے میں اتنے افراد کار تیار کیے کہ جو آج صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کی جلیل القدر ہستیاں ہیں، اور جن کے پیغامات کو ہمیشہ لوگ حرز جاں بناتے رہیں گے۔ اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے امت مسلمہ کے علماء، صلحاء، اتقیاء اور مشائخ نے بھی افراد سازی کا کام کیا۔ انہی میں سے ایک فرد فرید حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کہ جنہوں نے افراد سازی کے لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا میخانہ محبت آباد کیا، اور ایک علمی تحریک کی بنیاد رکھی، اور اس علمی تحریک میں آپ نے ایسے ایسے افراد تیار کیے کہ جنہوں نے پھر ہزاروں افراد کے دلوں کی کایا کو پلٹ دیا، اور علماء تیار کیے، اور ایسے افراد دنیا میں جو ہے وہ سامنے آئے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرات محترم، انہی جلیل القدر ہستیوں میں سے آج ہمارے ساتھ ایک عظیم ہستی جلوہ فرما ہے۔ میری مراد آل نبی اولاد علی، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت شیخ الحدیث قبلہ علامہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ، شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف، خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ امیر السالکین بھیرا شریف، آپ جلوہ فرما ہیں، ہم سب کے استاد گرامی ہیں، اور ایک طویل عرصے سے خدمت دین متین کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہوئے مسند حدیث پہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور صحیح بخاری شریف پڑھانے کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پاک اس جوش، جذبے
اور علمی رنگ میں پڑھاتے ہیں کہ ان کے پاس پڑھنے والے علماء کرام کو حدیث پاک کی صحیح آگہی نصیب ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ان کی چند تذکرے اور یاداشتیں جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج کے اس پروگرام میں ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو ایک حیات مبارکہ ہے اس کی کچھ یادیں جو ہیں انہیں تازہ کیا جائے۔ تو آپ یہ فرمائیے گا کہ اپنی کچھ ابتدائی زندگی اور پھر کس طرح مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں آپ نے داخلہ لیا؟ میں نے داخلہ 1979 میں لیا تھا، داخلہ دارالعلوم میں، اور میری پہلی ملاقات حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب میں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا تو میرے استاد گرامی تھے حافظ عبدالرشید صاحب، ان کی میت میں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پنڈ کے قریب، گاؤں کے قریب ایک شہر ہے کندیاں، وہاں حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریر کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ میں نے اسی وقت میٹرک کیا تھا، تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دل برانہ انداز عطا فرمایا۔ میرا مطلب ہے ابھی میں نے میٹرک کیا تھا، اتنی زیادہ سوچ سمجھ نہیں تھی، لیکن جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی اور میرے استاد محترم حافظ عبدالرشید صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرا تعارف کرایا کہ یہ شاہ صاحب ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ شاہ صاحب کو بحیرہ شریف داخلہ دلوایا جائے، تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وقت میری پیشانی پہ بوسہ دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بہت محبت کا اظہار کیا۔ پھر اچانک کھانا آ گیا تو ہم سارے لوگ اٹھنے لگے کہ حضرت صاحب نے کھانا کھانا ہے، تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال شفقت فرماتے ہوئے، مجھے ابھی بھی یاد ہے، آپ نے فرمایا شاہ صاحب میرے ساتھ کھانا کھائیں گے اور میری پلیٹ میں ہی کھانا کھائیں گے، اتنا آپ نے کرم فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو بس وہ ایک آپ سے رشتہ جڑا، تو پھر میں نے بعد میں آ کر یہاں داخلہ لیا۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ آپ ہمیشہ فرمایا بھی کرتے تھے کہ میں لوگوں کو لوہے کی زنجیروں سے نہیں جکڑتا، میں لوگوں کو محبت کی زنجیر میں باندھتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب میں یہاں آیا تو آپ کی شفقت اور آپ کی محبت نے اس طرح گرویدہ کر دیا کہ مجھے والدین بھی بھول گئے۔ سبحان اللہ۔ میں مجھے یاد ہے میں 6 مہینے گھر نہیں گیا ایک دفعہ۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ وہ جو آپ کی شفقت اور محبت ہمیں ملتی تھی وہ والدین کی محبت بھی بھلا دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دل برانہ انداز تربیت عطا فرمایا۔ یہ حضور کہہ سکتے ہیں کہ صوفیاء کرام کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے اندر یعنی شخصیت میں کوئی وہ کرختگی یا کوئی سختی نہیں ہوتی، بلکہ وہ محبت سے اور نگاہ کے فیض سے لوگوں کو اپنے قریب کرتے ہیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان شخصیتوں میں سے تھے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے بھی تھے اور اپناتے بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ جس کی وجہ سے حضرت ضیاء الامت، میں اکثر اپنے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ جس شخص نے امت کی قیادت کرنی ہے اسے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان سیرت پڑھے تو انسان وہ قرآن کریم کا ارشاد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جب انسان حضور کی زندگی کو اپناتا ہے تو انسان کی اپنی زندگی بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت کو پڑھا بھی اور اپنایا بھی۔ جی حضور، یہ ابھی فرمائیے گا کہ آپ نے ایک الحمدللہ طویل عرصہ قبلہ حضرت صاحب حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اکتساب فیض کیا، تو کیا کچھ کتابیں ڈائریکٹ صاحب نے بھی آپ کو پڑھائیں؟ وہ کون سی کتب تھیں اور اس میں آپ کا انداز تربیت کیا ہوتا تھا اور تدریس کا کیا انداز تھا؟
مجھے اللہ تعالیٰ نے خاص کرم ہی فرمایا کہ میں ادیب عربی سے حضرت ضیاء الامت سے میں نے پڑھنا شروع کیا. جب میں تیسرے سال میں پڑھتا تھا اس وقت سے حضرت ضیاء الامت سے ہم نے پڑھنا شروع کیا. اور حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پہلی کتاب جو اصول الفقہ شیخ ابو زہرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، وہ آپ کے استاد بھی ہیں، وہ آپ کے استاد ہیں مصر میں، تو ان کی کتاب سب سے پہلے میں نے حضرت صاحب سے وہ پڑھی تھی. ماشاءاللہ. اور پھر حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شان عطا فرمائی تھی کہ آپ مشکل سے مشکل مسئلے کو اپنے الفاظ میں جب بیان فرماتے تو انتہائی سہل اور آسان ہو جاتا تھا. ماشاءاللہ. کند ذہن سے کند ذہن آدمی بھی وہاں ہی بیٹھے بیٹھے اس کو سبق یاد ہو جاتا تھا. آپ اس انداز میں خوبصورت انداز میں پڑھاتے تھے. ماشاءاللہ. یہ آپ کا خصوصی ایک انداز تھا کہ پہلے آپ اپنے الفاظ میں ایک اس مسئلے کو بیان فرماتے تھے، بعد میں کتاب سے وہ جو ہے وہ ہمیں پڑھاتے تھے. مجھے ایک دفعہ وہ حضور اتفاق ہوا پس چے باید کرد اے اقوام شرق اس کی جو ریکارڈنگ سننے کا، تو میں نے بھی وہ یہ محسوس کیا کہ بہت زیادہ جیسے مطلب آپ ایک علامہ اقبال کو بھی پڑھا رہے ہیں تو ایسے مگن ہو جاتے تھے کہ اس میں بہت زیادہ ہر شعر کی لذت محسوس کرتے ہوئے کبھی آنسو آ رہے ہیں اور وہ طلباء بھی ان کیفیات کو محسوس کر رہے ہیں. تو حدیث پاک بھی آپ نے پڑھی ہوگی. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ اقبال کا آپ نے ذکر کیا. میں نے حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کلیات فارسی پڑھی ہے. ماشاءاللہ. آپ نے ہمیں ایک ہی وقت کے اندر آپ 4 کتابیں پڑھایا کرتے تھے. ماشاءاللہ. کلیات اقبال بھی پڑھاتے تھے، بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے، مسلم شریف بھی پڑھاتے تھے، اور عوارف المعارف بھی پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. یہ 4 کتابیں آپ ہمیں پڑھایا کرتے. سبحان اللہ. اور حضرت علامہ اقبال سے تو آپ کو ایک عشق کی کیفیت تھی آپ کے ساتھ. یہ حضور میں ابھی معذرت خواہ ہوں کہ میں گفتگو میں یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ بیک وقت علم حدیث بھی چل رہا ہے، تصوف بھی ہے اور علم تفسیر بھی ہے اور ساتھ شعر و سخن یہ ہے، تو یہ جو ایک جامعیت ہے حضرت ضیاء الامت کی شخصیت کی، اس حوالے سے بھی کچھ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے یہ اور اس سے یہ دینی کام بھی لے لیتا ہے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پڑھاتے تھے تو ہر فن ایک علیحدہ ہوتا تھا، لیکن آپ کی ایک خاص شخصیت کا اثر یہ تھا اور آپ کی گفتگو کا مدار صرف یہ ہوتا تھا کہ انسان کو صحیح انسان بنا دیا جائے. ماشاءاللہ. قرآن پڑھاتے تب بھی، حدیث پڑھاتے تب بھی، تصوف پڑھاتے تب بھی، مقصود یہ ہوتا تھا کہ انسان کو ایک اچھا انسان بنا دیا. شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، اس کی صنعت ہے روح انسانی. بس آپ کا مقصود یہی ہوتا تھا کہ میرے طالب علم جو تیار ہو وہ ایک اچھے انسان بنے. تو اس میں سرزنش بھی فرمایا کرتے تھے؟ نہیں، اسباق کے اندر جب ہم تو پڑھتے رہے تو اس وقت تو سرزنش نہیں فرماتے تھے کیونکہ آپ کی عمر اس وقت زیادہ ہو چکی تھی. ہمیں تو جو بھی ملا بس شفقت ہی ملی. سبحان اللہ. اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں آیا کہ آپ نے سبق پہ سرزنش کی ہو. اور آپ کی بڑی شفقت ہوتی تھی. میں نے ایف اے کی کلاس میں بھی حضرت صاحب سے پڑھا ہے اور بی اے میں ہوتے تھے تب بھی ہم آپ کا پیریڈ مس نہیں کرتے تھے. اگرچہ آپ دوسری کتابیں دینی پڑھاتے تھے، ہماری کلاس ایف اے کی، اس کے باوجود بھی ہم آپ کی کلاس میں جاتے تھے اور پسند کرتے تھے آپ کہ آپ آیا کریں، پڑھا کریں. تو اس لیے میں نے خوب استفادہ کیا الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کا تعلق بھی سادات کے گھرانے سے ہے اور اپنے نانا جان کے ساتھ جو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو وابستگی تھی اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سچ یہ ہے کہ میں نے تو بحیرہ شریف میں آ کر دیکھا ہے کہ سادات کا کیا احترام ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور زیادہ تر ہم نے حضرت ضیاء الامت سے سیکھا ہے. سبحان اللہ. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی شفقت فرماتے تھے. باقی آستانوں کے لوگوں سے بھی آپ محبت فرماتے تھے، لیکن سادات کے ساتھ جو آپ کا ایک تعلق ہوتا تھا، جو محبت کا اظہار ہوتا تھا، وہ ایک انوکھا ہوتا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں آپ کے قریب ہی بیٹھا کرتا تھا تو بعض اوقات تو مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوتے تھے، سبق پڑھا رہے ہوتے تھے، شفقت کا ایک، اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً بوسہ دے لیں. اللہ اللہ اللہ. اور یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پوچھا
کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں کہوں گا میں تو ان کی، آپ لفظ بولے تھے، میں تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا، سبحان اس حد تک یعنی محبت کا اظہار کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رزلٹ آتے تھے تو الحمدللہ کوئی نہ کوئی پوزیشن ہماری ہوتی تھی رزلٹ میں. جی. تو آپ بڑی شفقت کا اظہار فرماتے تھے، محبت کا اظہار فرماتے تھے. ایک دفعہ رزلٹ آپ نے اناؤنس کیا اور میرا نام نہیں آیا، تو اس وقت میں ایف اے میں تھا. جی. تو پوچھنے لگے کہ شاہ صاحب کا نام نہیں آیا. پہلے تو ان کی کوئی پوزیشن ہوتی تھی، شاید پوزیشن سے رہ گئے. تو استادوں نے بتایا کہ نہیں، ان کا ایف اے کا امتحان ہے، ان کا اس رزلٹ میں نام نہیں ہوگا. سبحان اللہ. حضرت ضیاء الامت نے فرمایا کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو ہار پہنائے گئے ہیں نا، ابھی ہار لے آؤ، میں نے شاہ صاحب کو بھی پہنانا ہے. سبحان اللہ. تو یہ محبت کا اظہار ہے، محبت کا اظہار ہے. اور اس میں حضور یہ بھی تھوڑی یاد تازہ کر دیجئے، کیونکہ آپ نے تو خود دیکھا ہے ان لمحات کو، کہ ہم نے بھی الحمدللہ بچپن میں نے بھی دیکھا، لیکن جو نہیں دیکھ سکے انہیں بتائیں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں جو آپ کا انہماک تھا، آپ کو تو کئی دفعہ موقع ملا ہوگا. کئی دفعہ الحمدللہ. آپ جب نعت شریف پڑھتے تھے، اور خصوصاً میلاد شریف، وہ ہمارے دور میں ایک ہوتے تھے علامہ اشتیاق عباسی صاحب، جی، وہ نعت شریف پڑھتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ ریلت فرما گئے. جی. وہ بڑی خوبصورت نعت پڑھتے تھے. جی. اور جب وہ نعت پڑھتے تھے تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ضبط بھی عطا فرمایا تھا. آپ کا جسم تو بالکل ساکت ہو جاتا تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری رہتے تھے. مجھے وہ حضرت اشتیاق عباسی صاحب کا وہ منظر یاد آ رہا ہے. معراج شریف کی رات تھی، میں چھوٹا تھا، تو حضور میں نے سنا تھا کہ وہ پڑھ رہے تھے، میں نے مانا کہ بندہ گناہگار ہے، تیرے عفو و کرم کا طلبگار ہے، بخش دے مولا کہ تو غفار ہے، اللہ 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 اللہ. یہ ان کا وہ جو ایک انداز ہے مجھے یاد ہے. بہت خوبصورت. تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کسی اس طرح کی محفل میں بیٹھے ہوتے اور آپ پر جب یہ کیفیت طاری ہوتی تو پورے مجمع پہ پوری کیفیت طاری ہو جاتی. سبحان اللہ. ہر آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. سبحان اللہ. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص چیز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ پر کیفیت طاری ہوتی تو پورا مجمع جو ہے وہ محو ہو جاتا. سبحان حضور. یہ تو آپ کی حضرت ضیاء الامت کے ساتھ خوبصورت یادیں ہیں. پھر ظاہری بات ہے کہ آپ نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ جب تشریف لائے تو یہاں اس وقت جو بزرگ اساتذہ پڑھاتے تھے ان سے بھی اکتساب فیض کیا، تو اس میں جو چند آپ کے اساتذہ ہیں ان کی بھی کچھ یادیں تازہ فرمائیں. میرے صرف و نحو کے استاد تو قبلہ نوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. سبحان اللہ. اور فارسی کی ابتدائی کتابیں میرے ایک استاد تھے مولانا فاضل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی. گلستہ بوستہ ہم سے ان سے پڑھی تھی. جی. اور کریمہ سعدیہ ہم نے حافظ امن بخش صاحب سے پڑھا تھا. جی. تو اور اس کے بعد قبلہ حافظ امن بخش صاحب سے بھی استفادہ کیا، انہوں نے بھی ہمیں اسباق پڑھائے. جی. اسی طرح مولانا عبد الرزاق صدیقی صاحب، سبحان اللہ، ان سے ہم نے نخبۃ الفکر پڑھی تھی ماشاء اللہ، عالم عربی میں. ماشاء اللہ. اور اسی طرح میرے اساتذہ میں ملک محمد بوستان صاحب بھی ہیں، ادیب عربی میں ہم نے ان سے تاریخ کی جو کتاب تھی جی نصاب میں جی وہ ان سے پڑھی. بڑا خوب تجربہ ہے جناب کہ پہلے آپ نے پڑھا اور اب ایک طویل عرصے سے ان کی رفاقت میں پڑھا بھی رہے ہیں. تو یہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا ہی ایک اعزاز بھی ہے اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ وصف بھی ہے کہ یہاں ایک ایسا خوبصورت ماحول ڈیولپ ہوا ہے کہ وہ جو افراد سازی کا کام ہے تو اس میں خود ہی جو شاگرد تھے پھر وہی اساتذہ بنتے چلے گئے اور چراغ سے چراغ جلتا چلا گیا. بس یہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شفقتیں ہیں. جی. مجھے یاد ہے کہ جو چیزیں ہمیں سہارا دیتی ہیں نا جی وہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعائیں ہیں. سبحان اللہ. وہ آپ جب دعا مانگتے تھے تو آپ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ میرے طالب علم، میرے اساتذہ جو پڑھ رہے ہیں، جو پڑھنے کے لیے آئیں گے، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحان اللہ. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے. اور آپ فرمایا کرتے تھے کچھ بھی ہو جائے میرے دارالعلوم سے وفا کرنا، میں قبر میں بھی تمہارے لیے انشاءاللہ دعا کروں. سبحان اللہ. تو وہ چیزیں ہمیں سہارا دیتی ہیں. سبحان اللہ. کہ ہمیں امید ہے کہ آپ یہ جملہ اکثر فرمایا کرتے تھے ہمیں کہ میری اور تمہاری سنگت صرف دنیا کی نہیں ہے، واہ واہ واہ،
میری اور تمہاری سنگت دنیا کی بھی ہے آخرت کی بھی ہے۔ سبحان تو یہ چیزیں انسان کو سہارا دیتی ہیں سبحان اللہ۔ کہ اساتذہ سے پھر مجھے تو یاد ہے کہ ایک دفعہ مصر جانے کا پروگرام بنا تھا میرا جی پڑھنے کے لیے، جی تو سارا کام مکمل ہو گیا تھا، آخری اجازت حضرت ضیاء الامت سے میں نے لینی تھی، جی باقی سارے معاملات ہوئے۔ میں جب حاضر ہوا تو بڑی شفقت فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا آپ نے الازہر نہیں جانا، آپ نے اس ادارے کو الازہر بنانا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اس ادارے کو الازہر بنانا ہے، سبحان اللہ۔ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ یعنی گویا کہ آپ کے کندھوں پہ وہ باری ذمہ داری اسی لیے ڈالی کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جو ذمہ داری اور جو کام آپ سے لیا جانا ہے، اور ماشاءاللہ ایک آپ نے پھر طویل عرصہ ابھی تک آپ اسی سلسلے پہ قائم ہیں، اور اللہ کریم اللہ آپ کی تعالیٰ صحت و آخری سلامتی دم کے تک ساتھ اس دارالعلوم کی خدمت کی اس میں حضور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ جب پھر آپ نے تدریس شروع کی تو آپ کے جو تدریسی تجربات ہیں، اور اس میں جو کیا کیا کتابیں آپ نے پڑھائیں، اور اس میں کون سی کتابیں پڑھانے میں آپ نے زیادہ لطف محسوس کیا، اور اس حوالے سے؟ میں نے تقریباً بیرا شریف کا جو نصاب ہے یہ میں نے تقریباً ہر کتاب پڑھائی ہے، جی جو ماشاءاللہ ابتدا میں ہم نے پڑھی تھی نا جی وہ پڑھائی بھی ہے الحمدللہ۔ جی اور میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جب بخاری شریف پڑھانے کا وقت آیا جی تو قدرتی میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، جی مشورہ ہوا جی کہ اب بخاری شریف قبلہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رخصت ہو گئے تھے، جی وہ بھی میرے استاد تھے، فقہ ان سے ہم نے پڑھا تھا، جی رحمت ترمذی شریف بھی ہم نے ان سے پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جب وصال کر گئے تو کہ اب بخاری شریف کون پڑھائے گا، جی تو اساتذہ نے مشورہ کیا، تو موجودہ قبلہ پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے پاس اساتذہ بیٹھے تھے، تو میرے جو بزرگ اساتذہ ہیں سب نے کہا کہ یہ بخاری شریف اگر اقبال شاہ صاحب کو دے دی جائے جی تو وہ پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ میں نے پھر جب یہ اعتماد دیکھا اپنے اساتذہ کا جی تو میں نے بھی خوب محنت کی، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی جی اور میں نے خوب محنت کی۔ پہلے میں نے تھوڑا حصہ پڑھایا تھا، پھر اس کے بعد اور زیادہ پڑھایا، آہستہ آہستہ میں نے پھر بخاری شریف کو مکمل کیا، سبحان اللہ۔ اس کی شروع پڑھی، اور الحمدللہ تو باقی بھی علوم پڑھائے ہیں، لیکن جو مزہ مجھے بخاری شریف پڑھاتے ہوئے آتا ہے جی وہ چونکہ حضور کے حدیث ہوتی سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور بڑا ایک شرف ہے ہمارے لیے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ اس میں کوئی اپنی طبیعت کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور بڑے 2-2 3-3 4 گھنٹے تک مسلسل پڑھانا اور ایک ہی ٹون پہ بولتے چلے جانا، اور اس میں پھر مسائل کی جس طرح وضاحت آپ فرماتے ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی کہ وہ جس طرح ایک شخص کو کسی چیز سے عشق ہوتا ہے، دیوانگی ہوتی ہے، سبحان اللہ مجھے تدریس سے دیوانگی کی طرح ایک عشق ہے۔ سبحان اللہ سبحان میں جب جتنا بھی بیمار ہوتا ہوں، جب میں اپنی مسند پہ بیٹھتا ہوں سبحان تو اللہ پھر مجھے اپنے جسم کا کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اللہ، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں بیمار ہوں، اللہ اللہ میں 2-2 2.5 گھنٹے بولتا رہتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سبحان اللہ مجھے کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا۔ سبحان تو اللہ۔ یہ وہ وارفتگی ہوتی ہے ایک۔ یہ ماشاءاللہ حضور تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کروں گا کہ آپ کا یہ خاصہ بھی ہے کہ جس طریقے سے عقائد کے معاملات کی احادیث میں اپنے اپنے مقام پہ آپ تشریح فرماتے ہیں، اور پھر فقہی مسائل کی طرف اشارہ، پھر تاریخی نوعیت کے مسائل، پھر خالص فنی نوعیت کے معاملات، تو یہ جو ایک تبحر ہے یہ تجربے کے ساتھ اور کثرت مطالعہ کے ساتھ ہی پیدا ہوا ہے، تو اللہ کریم آپ کے علم و فضل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ جناب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو آپ کی تصنیفی تالیفی خدمات ہیں ان کا بھی کوئی تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ تو یہ جو ہمارا ادارہ ضیاء المصنفین ہے، جی میں جب پڑھتا تھا آخری سالوں میں جی تو میرے ذہن میں ایک چیز تھی کہ میں فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کروں گا، اور میں نے کیا بھی ہے الحمدللہ، جی اور میں اپنے طالب علموں کو بھی کہتا رہتا ہوں کہ فارغ ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے وہ سیرت النبی کا مطالعہ۔ سبحان اللہ وہ سبحان اب ہمارے پاس حضرت ضیاء الامت کی بڑی عظیم تصنیف ہے جی ضیاء النبی، اس کو پڑھے۔ جی تو بہرحال میں نے اس وقت ضیاء النبی نہیں تھی، تو میں نے سب سے پہلے
وہ نسیم الریاض شفا شریف کی جو امام شرح خفاجی رحمۃ خواجہ اللہ رحمۃ علیہ، اللہ، جی بالکل، وہ میں نے بالاستیاب پڑھی ہے ماشاء اللہ اور مجھے اس سے بڑا الحمدللہ فائدہ ہوا ہے سبحان اللہ، اور میری طبیعت کے اندر تبدیلی. میں چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے کوئی ایسا کام کروں گا جس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بھی محبت نصیب ہو جائے اور میرے قاری کو بھی حضور کی محبت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ، تو میں نے سب سے پہلا کام القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع، سبحان اللہ، میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا امام تھا. سخاوی یہ امام سخاوی رحمۃ اللہ شمس الدین سخاوی ہاں جی. رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ، اور مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ تصنیف فرما رہے تھے ضیاء النبی شریف، تو کوئی درود شریف کا آیا چیپٹر، جی، تو آپ نے وہ میرا جو ترجمہ تھا نا، اچھا اس وقت یہ چھپ چکا تھا قول یہ البدیع؟ چھپا نہیں تھا، اچھا یہ مسودے کی شکل میں تھا. اچھا اچھا تو آپ نے مجھ سے کتاب منگوائی تو کتاب نہیں ملی تھی، کیونکہ میں نے کتاب اس وقت بھیج دی تھی ضیاء القرآن کے اوپر اس مسودے کے ساتھ. تو میرے پاس ایک مسودے کا نسخہ پڑا تھا، جی، میں نے حضرت صاحب کو وہ پیش کیا اور آپ نے کچھ چیزیں اس سے بھی کوٹ فرمائی تھی. ماشاء اللہ، یہ اعزاز ہے، جی ہاں، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. ماشاء تو سب سے پہلے میں نے جو ترجمہ کیا ہے، اور یہ اس وقت ضیاء المصنفین ادارہ بھی نہیں تھا، جی، یہ پہلے میں نے خود اپنی طرف سے یہ ترجمہ کیا تھا. جی، الحمدللہ بہت سے لوگوں کے مجھے اب بھی فون آتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ آپ کی کتاب پڑھی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک تبدیلی وہ پیدا تو سراپا برکت ہے حضور سراپا برکت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود جی پاک کا درود جو پاک. سلسلہ ہے. بعد میں جب یہ ادارہ ضیاء المصنفین بنا تو الحمدللہ میں اس کے جو بانی ارکان جس کو کہا جاتا ہے، جی، میں ان میں تھا. جی، اور جتنی اب تو میری طبیعت صحت ساتھ نہیں دیتی، اس سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ترجمہ کیا گیا ہے، جی، ان سب کی جو پہلی جلد ہے اس کا آغاز میں ہی کرتا تھا ماشاء اللہ، الحمدللہ. ماشاء اللہ، اس میں میں نے مثلا بخاری شریف ہے، اس کا بھی میں نے مکمل خود ترجمہ کیا ہے. ماشاء اللہ، بخاری شریف مکمل میں نے خود ترجمہ ماشاء کیا ہے. اسی طرح تفسیر قرطبی ہے، جی، تفسیر در منصور ہے، ماشاء اللہ، اسی طرح تفسیر مظہری ہے. ماشاء اللہ، پہلی تفسیر ہم نے تفسیر مظہری کا ترجمہ کیا تھا. جی، اسی طرح یہ فتاوی شامی ہے، جی، اس کی بھی پہلی اس جلد پروجیکٹ میں بھی جناب جی شامل میں تھے. شامل تھا جی، الحمدللہ. ماشاء اللہ، اسی طرح ایک حدیث پاک کی اور کتاب تھی زجاجۃ المصابیح، جی، مشہور کتاب، مشہور کتاب ہے، اس کا بھی ترجمہ الحمدللہ اس میں بھی میں شامل تھا. ماشاء اللہ، تو بہت سے تراجم بھی الحمدللہ کرنے کی ماشاء توفیق اللہ. اس کے ساتھ ساتھ حضور اگر دیکھا جائے تو جو ہمارا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کا ایک امتحانی نظام ہے، اور اس میں بہت سی برانچز جو ہیں وہ بھی شریک ہیں، اور بڑا ایک سٹرکٹ قسم کا سسٹم ہے. تو اس میں بھی لجنۃ الامتحانات جس کا نام ہے، اس کی چیئرمین شپ جو ہے وہ بھی جناب کے پاس رہی. تو اپنے اس تجربے سے بھی تھوڑا آگاہ فرما دیں. میں نے تقریباً 3.5 سال وہ چیئرمین میں رہا ہوں. جی، تو الحمدللہ کوئی نہ تو میرے پاس تو کبھی کسی نے شکایت نہیں کی کہ ہم آپ کے دفتر میں آئے ہیں یا ہماری بات نہیں سنی گئی. جی، تو میں تو الحمدللہ علماء کی قدر کرنے والے لوگوں میں سے ہوں. جی، جو بھی علماء تشریف لاتے تھے ان سے اپنے محبت کا اظہار کرتے تھے. جی، اور بہت اچھا یہ ایک سسٹم ہے جی، امتحانی ہمارا. جی، یہ لجنۃ الامتحان جو ادارہ ہے، یہ دیانتداری سے لوگ کام کرتے ہیں اور الحمدللہ رزلٹ وغیرہ بہتر انداز میں پیش کیے جاتے ہیں. جی، اور ایسا ہی ہونا چاہیے. ماشاء اللہ، اس میں بچے جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ ہم نے اگر محنت کرنی ہے تبھی پاس ہونا ہے، محنت نہیں کرنی تو ادارہ پاس نہیں کرے. جی. درس نظامی کے جو طلباء ہیں مختلف مدارس اسلامیہ میں پڑھتے ہیں، بیرا شریف کا اپنا سیٹ اپ ہے، پھر تنظیم المدارس ہے، وفاق المدارس ہے، اور دیگر اب تو بہت سارے بورڈز قائم ہو گئے ہیں، نظام المدارس اور بھی بہت سارے بورڈز حکومت نے قائم کر دیے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو دینی مدارس کا مستقبل پاکستان میں کیا ہے، اور ان میں کن اصلاحات کی مزید ضرورت ہے جس پہ کام ہونا چاہیے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ جب کسی ایک فیلڈ کو اختیار کرتے ہیں جی، تو اس فیلڈ کی جو انتہا ہوتی ہے طالب علم کو وہ مد نظر رکھنی چاہیے. جی، میں نے اس کی انتہا تک پہنچنا ہے. جی، یہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے،
آپ فرماتے تھے کہ کوئی بھی کام شروع کرو تو پہلے سوچو کہ کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں. جی. اگر اس کام کو آپ نے شروع کر دیا تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈھیلا ڈالا نظام اس کے اندر رکھیں. جی. آپ فرماتے تھے کہ انتہا تک پہنچو. جی. آپ ہمیں مثال مثلا دیا کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ عالم لوہار چمٹا بجاتا تھا. جی. کام اس کا اپنا ہے. جی. لیکن اس نے ایسا بجایا کہ پھر اس جیسا کسی نے نہیں بجایا. آپ فرماتے تھے اتنی محنت کرو اس جگہ پر پہنچو کہ پھر تمہاری اس سیڑھی تک پہنچنے میں لوگوں کو سوچنا پڑے. آپ فرماتے ہیں اتنی محنت کرو. سبحان. تو اگر طالب علم محنت کریں اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کر رہے ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے گا اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. سبحان اللہ. کیونکہ جو لوگ اس فیلڈ میں ہوتے ہیں جی. وہ اگر مالی منفعت ان کے پیش نظر نہ ہو تو یہ دین کے کام رکتے نہیں ہیں. جی. اور میں ایک گزارش کر دوں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھاتے وقت ہمیں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو، دین کے کام کی کامیابی کی گارنٹی میں تمہیں دے دوں. سبحان اللہ. آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو پیسہ تمہارے پاس آتا ہے دینی اداروں کا، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے. جی. اس کے اندر خیانت نہیں ہونی چاہیے اور اس کے اندر بے تدبیری نہیں ہونی چاہیے. بے تدبیری کا مفہوم آپ یہ بیان فرماتے تھے کہ جہاں 1 روپیہ خرچ ہونا ہے تم کوشش کرو کہ 14 آنے خرچ ہو. سبحان. اگر نہیں ہو سکتا تو پھر روپیہ خرچ کرو. آپ فرماتے تھے ان 2 چیزوں کا خیال رکھو گے تو انشاءاللہ تمہارے کام کبھی نہیں رکیں گے. تو میں امید کرتا ہوں اہل سنت والجماعت کے جن مخلص لوگوں نے یا دوسرے لوگوں نے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، اگر یہ اخلاص کے ساتھ لوگ کام کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خود بخود آسانیاں پیدا فرمائے. ماشاءاللہ. حضور ایک آخری 1-2 باتیں مزید میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ وضاحت فرمائیں. ایک تو ہمارے جو مدارس اسلامیہ کا نصاب ہے اور نظام ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بدن طلباء کی استعداد اور صلاحیت میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، اور عبارت پڑھنا یا اپنے اسباق کی تیاری کرنا اس کا وہ والا لیول جو پہلے تھا وہ اب ہمیں اکثر مدارس میں نظر نہیں آتا. تو اس انحطاط کو کس طرح دوبارہ سے ترقی پذیر کیا جائے؟ وہ اسی طرح ہے. اساتذہ تو اپنی طرف سے، میں تو کسی استاد کے بارے میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہ محنت نہیں کرتے. اساتذہ تو پوری محنت کرتے ہیں. جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں وہ پوری صرف کرتے ہیں. جی. اگر کمزوری ہے تو وہ طلباء کی طرف سے ہے. جی. وہ ان کا مقصود ڈگری لینا بن گیا ہے اصل میں. جی. ہم یہ دین پڑھتے ہیں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. تو جب اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہے تو پھر آدمی کو اس کے اوپر اپنی پوری صلاحیتیں صرف کرنی چاہیے. ہمیں تیار کیا جا رہا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں وہ ان کے سامنے ہونے چاہیے. ان کو اس پہ محنت کرنی چاہیے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائیں گے. حضور یہ مدارس کا جو نظام تعلیم ہے تو اس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1957 میں کچھ اصلاحات فرمائی تھیں، کچھ نئے مناہج داخل فرمائے، کچھ پرانے کتابوں سے صرف نظر کیا، اور اس حوالے سے جو تبدیلیاں آپ نے فرمائیں اب ان تبدیلیوں پہ بھی ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے. تو ایک تو نصاب کا اثر نو جائزہ لینا اور اس میں کچھ نئے مناہج کو داخل کرنا، اور اس حوالے سے یہ تو ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں ایک بنیاد دے دی ہے. جس طرح حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خود پہلے درس نظامی میں تبدیلیاں کی ہیں، تو اب بھی جو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے مطابق تبدیلیاں ہونی چاہیے. جس طرح کہ اب مثلاً یہ ہمارے یونیورسٹی کا یہ شروع ہوا ہے معاملہ، تو اس کے اندر یہی چیزیں پیش نظر رکھی گئی ہیں کہ جہاں ہم دین پڑھتے ہیں ساتھ ساتھ یہ عصری علوم جو ہیں یہ بھی ہمارے بچوں کو آنے چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے اندر موقع کی، مثلاً ہم اپنے ادارے کے اندر اکنامکس پڑھاتے ہیں، اسی طرح ایف اے کے اندر، بی اے کے اندر کیا نام ہے سیاسیات پڑھاتے ہیں، شریعت پڑھاتے ہیں. تو یہ اسی لیے تھا حضرت ضیاء الامت نے، تاکہ ہمارے بچے جب عملی زندگی میں جائیں تو ان کی دونوں آنکھیں روشن ہوں، تو ان کے پاس دینی علوم بھی ہو اور ان کے پاس عصری علوم بھی ہو. اس میں کوئی حرج نہیں. بہت شکر گزار ہیں، آپ نے آج ایک بڑا تفصیلی
اپنی زندگی کے حوالے سے اور مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں جو تحصیل علم کا عرصہ ہے، پھر تدریسی تجربات، پھر تصنیفات، تو اس حوالے سے آپ نے ہمیں آگاہ فرمایا۔ آخر میں یہ بھی چاہوں گا کہ 2-4 جملوں میں آپ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ جگر گوشہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب سے آپ نے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کے نصاب تعلیم کو اور اس پورے سلسلے کو سنبھالا ہے، تو یہ جو آپ کا ایک دور سجادگی کا عرصہ ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے۔ حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانشین ہیں۔ جی میں اکثر اپنے طالب علموں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو امت مسلمہ پر احسانات ہیں دینی حوالے سے، جی کہ آپ نے ضیاء القرآن لکھی، ضیاء النبی لکھی، اتنا بڑا خوبصورت ادارہ بنایا، ایک آپ کا احسان اہل سنت پہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جانشین بھی خوب تیار کر کے امت کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کمال سبحان اللہ۔ کہ حضرت امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب آپ نے یہ سیٹ اپ سنبھالا، تو میں آج بھی عصر کے وقت ندیم صاحب کے ساتھ سیر پہ گیا تو میں نے کہا یہ آپ کا کمال ہے جی کہ آپ نے حضرت ضیاء الامت کے باغیچے کا جو کوئی ایک پھول بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ سبحان اللہ، یہ آپ کا کمال ہے۔ آبیاری بھی کمال انداز سے آبیاری کی بھی اور پھر اس کو سنبھالا اور مسرور الحمدللہ جی جو حضرت ضیاء الامت نے کام شروع کیا تھا جی اس کو آگے بڑھایا جی اور بہت حد تک آگے بڑھایا۔ جی یہ آپ کا کمال ہے۔ جی یقیناً حضرت ضیاء الامت کی یہ تربیت کا اثر ہے، اور آپ کا پھر یہ کمال ہے کہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھا جی کہ جو ہمارے بزرگوں کی میراث ہے جی اس کی آبیاری بھی کی اور اس کی خدمت بھی کی، اور ابھی تک ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ جی جس محبت سے اور جس اخلاص کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں آپ کا دست و بازو بننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے در وے بود قیل و کال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے نہایت خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی حضور شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب گیلانی زیدہ مجدہ شیخ الحدیث مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ اور نئے پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ رمضان المبارک کے ان شب و روز میں ذکر و فکر کا یہی سلسلہ جاری رکھیے، اور اللہ کریم ہمارے روزے اور تراویح اور ساری عبادات اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن زاد الطالبین۔